السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ، آیات مقدسہ 49 اور 50 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ یا بنی اسرائیل، دوسرا جو یا بنی اسرائیل ہے، اس رکوع میں اللہ رب العزت بنی اسرائیل پر جو انعامات ان کو عطا فرمائے اس کی تفصیلات ہیں۔ پچھلا جو رکوع ہے یا بنی اسرائیل، اس میں بنی اسرائیل کا تعارف کروایا گیا تھا، اور اس بڑی جامع معنی انداز میں اللہ رب العزت نے کچھ اصول و ضوابط ارشاد فرمائے، تربیت فرمائی۔ اور سب سے بڑی بات جو وہاں پہ اللہ نے ارشاد فرمائی ہے وہ ہے کہ کبھی بھی حق کو چھپانا نہیں ہے، اور حق اور باطل کو آپس میں مکس نہیں کرنا۔ بڑی اہم بات ہے یہ۔ جب بھی کسی سوسائٹی میں، سماج میں حق کو چھپانا لوگ شروع کرتے ہیں یا باطل کے ساتھ کمپرومائز شروع کر دیتے ہیں تو میرے عزیزو وہ سوسائٹیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ دوسری بات اللہ رب العزت نے جو ہائی لائٹ فرمائی تھی وہ بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ آپ اللہ کا وعدہ پورا کرو، اللہ آپ کا وعدہ پورا کریں گے۔ اللہ رب العزت نے تو وعدہ پورا کر دیا، ان کو سوسائٹی میں عزت دی، حکومت دی، اختیارات دیے۔ اب ان کا وعدہ کیا ہے کہ یہ اللہ کے دین کو غالب کریں، عدل کا نظام قائم کریں۔ انسانی سوسائٹیاں اسی طرح ترقی پاتی ہیں۔ چنانچہ پچھلی آیت میں اللہ نے 4 بنیادی ضابطے ارشاد فرما دیے کہ جو سوسائٹی ترقی کرے گی، جو سماج اور سوسائٹی دنیا کے جتنے بھی مراحل ہیں اس میں آگے بڑھنا چاہتی ہے اور پھر آخرت کے مراحل میں بھی آگے بڑھنا چاہتی ہے، تو اس کے لیے 4 بنیادی اصول اور ضابطے ہیں۔ اور اگر وہ ان چاروں کو اختیار نہیں کرتے تو پھر بالکل اس کے متبادل ظلم کا نظام ہے، اور ظلم کے نظام میں وہ جرائم بن جائیں گے جب ہم ان کو چھوڑ دیں گے، اعلیٰ اوصاف کو چھوڑ دیں گے تو وہ جرائم بن جائیں گے۔ وہ 4 کل تفصیلاً ذکر ہو گئے تھے۔ اللہ رب العزت
بنی اسرائیل پر اپنے انعامات کا ذکر ارشاد فرما کے یہ تربیت فرماتے ہیں ان کی بھی اور ہماری بھی، ان چاروں چیزوں کو قائم کرو، اور دنیا کے اندر عدل کے نظام کی برکت سے یہ چاروں بنیادی اصول اور ضابطے قائم ہوں گے۔ اور اگر ظلم کا نظام قائم کرو گے تو پھر اللہ کے دربار میں جب پیش ہوں گے تو ان چاروں چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت بنی اسرائیل پر اپنے انعامات کا ذکر ارشاد فرماتے ہوئے پھر آج کے درس میں ہماری تربیت فرما رہے ہیں، سنیے ذرا توجہ سے۔ وَإِذْ اور یاد کرو، از کا معنی کئی دفعہ گزر چکا ہے پہلے بھی، اور یاد کرو جب نجیناکم، نون الف نا جمع متکلم کے لیے ہے، جب بھی کسی لفظ کے آخر میں نون الف نا آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے ہم نے نجات دی۔ قوم ضمیر جمع کے لیے ہے اور اس میں سب شامل ہے، اور جب ہم نے تمہیں نجات دی من آل فرعون، فرعون کے حواریوں سے، فرعون کی قوم سے، آل فرعون۔ فرعون کے بارے میں تھوڑا سا یہ تعارف سمجھ لیجئے، یہ عمالقہ کی قوم میں سے تھا، اور مورخین لکھتے ہیں سام بن نوح کی اولاد میں سے تھا، اور وہاں کا جو بادشاہ ہوتا تھا مصر کا، اس کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ جیسے ایران کے بادشاہ کو کسریٰ کہتے ہیں، روم کے بادشاہ کو قیصر کہتے ہیں، حبش کے بادشاہ کو نجاشی کہتے ہیں، اسی طرح شاہان مصر کو فرعون کہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جب حکومت بنی تو یہاں پر بنی اسرائیل کو انہوں نے بسایا، بڑے اچھے ان کے علاقے تھے اور اچھے گھر بنائے، بڑی اچھی رہائشیں دیں، لیکن اس فرعون نے آ کر بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا۔ اور بنی اسرائیل غلام کیوں بنے؟ اعلیٰ ضابطوں رسولوں کو چھوڑ دیا۔ دیکھیے دنیا کے اندر ترقی کرنے کے کچھ ضابطے ہوتے ہیں، مراحل ہوتے ہیں۔ جب آپ ان ترقی کے ضابطوں کو چھوڑ دیں گے، مراحل کو چھوڑ دیں گے، تو پھر واپس ہی جانا ہوتا ہے۔ اور جب ان کو پتہ چلا، فرعون کو کچھ نجومیوں اور کاہنوں نے یہ پٹی پڑھا دی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے لیے بہت بڑا خطرہ بن جائے گا، تو انہوں نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروانا شروع کر دیا۔ لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے، بچوں کو وہ قتل کروا دیتا تھا۔ چنانچہ اس طرح مورخین لکھتے ہیں کہ 70,000 بچے اس نے قتل کروا دیے۔ اللہ رب العزت اس کا نقشہ کھینچتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون، فرعون کی قوم عمالقہ اور اس کی اشرافیہ، اس کی جو پارلیمنٹ اس نے بنائی تھی، ظلم مافیا جس کو کہتے ہیں، اس ظالم مافیا سے ہم نے نجات دی۔ وہ کیا کرتا تھا؟ یسومونکم، وہ تمہیں پہنچاتا تھا سوء العذاب، بڑا سخت عذاب، بدترین عذاب دیتا تھا۔ کیا عذاب تھا؟ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، بچوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے لیے بڑا امتحان اور بڑی آزمائش تھی۔ اس سے بڑی کوئی آزمائش ہو سکتی ہے کہ بچوں کو قتل کروا دیتا ہے، بچیوں کو زندہ رکھتا ہے؟ میرے عزیزو، اس کی تفصیلات تو مختلف جگہوں پر آتی رہیں گی، لیکن ظلم کے نظام میں کیا ہوتا ہے، ظالم مافیا، ظالم حکمران کیا کرتے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی اپنی آواز نہ اٹھا سکے، ان کو وہ قتل کروا دیتے ہیں جو آواز اٹھانے والے ہیں۔ یہاں بھی اس نے ایسے کیا ہے۔
اور یہ فرعون اور آل فرعون کی مثال ہے۔ آج اس جدید دور کے اندر بھی یہ ہو رہا ہے۔ آج کے حکمران کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں، قتل بھی کروا دیتے ہیں، مختلف طریقوں سے ان کو آزمائش میں ڈالتے ہیں تاکہ ہمارے سامنے کوئی آواز نہ اٹھا سکے۔ یہ تو آج فرعونی سیاست بھی موجود ہے۔ یہی تو فرعونی سیاست ہے کہ جو انسانوں کے ان کے حقوق بھی نہیں دیتے، اور وہ جمہوری حق جو آزادی رائے ہے وہ بھی نہیں دیتے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو اس واقعہ کو جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے دریا کو، بحر قلزم کو تمہارے لیے پھاڑ دیا۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پس ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کر دیا۔ نون الف نا کا معنی سب جگہوں پر ہم آ رہا ہے، اور ہم نے تباہ کر دیا، غرق کر دیا آل فرعون، فرعون کی جتنی فوج لاؤ لشکر اور اس کے حواری تھے، مافیا تھا، ان کو غرق کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے جب موسیٰ علیہ السلام سے یہ آرڈر کیا، حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کے یہاں سے نکل جاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل پڑے۔ اس کی بھی تفصیلات آئیں گی انشاءاللہ العزیز۔ راستے میں دریا آیا تو اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اپنا عصا دریا پر مارو۔ آپ نے مارا تو وہاں پر راستے بن گئے۔ یہ ہے کہ ہم نے دریا کو تمہارے لیے پھاڑ دیا، پس ہم نے نجات دی۔ اور پھر آل فرعون جب وہاں پہنچے، ساری فرعون اور اس کی اشرافیہ اور سارے حواری پہنچے کہ یہ تو دریا کے اندر راستے بنے ہوئے ہیں، تو انہوں نے بھی اپنے گھوڑے ڈال دیے، لیکن جب دریا کے درمیان میں پہنچے تو اللہ نے دریا کو حکم دیا، دریا چل پڑا، اور یہ وہاں پر ہلاک ہو گئے، غرق ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ تم وہاں کنارے پہ کھڑے ہو کے یہ منظر دیکھ رہے ہو۔ میرے عزیزو، فرعونی سیاست، فرعون جو فساد فی الارض کرتا تھا، فرعون نے جو خاص مافیا بنایا ہوا تھا، اس کی تفصیلات انشاءاللہ العزیز آتی رہیں گی۔ لیکن جو شروع میں ہم نے بات سمجھی تھی کہ وہ انسانوں کی جماعتیں جنہوں نے انسانیت کی ارتقاء کے لیے کام کیا، ان کی بقا کے لیے کام کیا، آزادی کے لیے کام کیا، وہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تفصیلات آئیں گی۔ جنہوں نے انسانیت کو تباہ کیا، جو کافر ہیں، پہلے 2 رکوع میں تینوں جماعتوں کا ذکر ہوا تھا نا، تو جو کافر ہیں، ان الذین کفروا، جو اندر باہر دل سے، دماغ سے، بیانیے سے اور پھر عمل سے بھی کافر ہیں، منکر ہیں، وہ فرعون اور اس کا پورے جو سیاست ہے، اس کا پورا مافیا ہے، اشرافیہ ہے، اس کی تفصیلات آ رہی ہیں۔ تو بنی اسرائیل، انبیاء علیہ السلام، تینوں اللہ کی آسمانی کتابیں بنی اسرائیل میں نازل ہوئیں، تو ان کی سچی تاریخ ہے جو اللہ بیان فرما رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں۔ توجہ سے میرے عزیزو سنیے، سمجھیے، اور آج کے دور کا بھی تجزیہ کیجیے۔ اللہ ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔